الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ فاطر کی آخری آیتیں ہیں. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. سب تعریفیں اس ذات کو لائق و شائستہ ہیں جو فی البدی بنانے والا اور تخلیق کرنے والا ہے پورے کائنات. آسمانوں اور زمینوں سے مقصد پوری دنیا، سب کچھ، جو کچھ، جیسا کچھ. اب یہ دیکھو کہ سورہ فاطر میں جو کچھ اللہ کی فرمودات آ گئی تھی، انذار، تخویف، ترغیب، ترہیب، اور دنیا، آخرت، اخلاق، شائستگی، تمام معاملات زیر بحث آنے کے بعد اب آخری مراحل میں کہ نہ ماننے والوں ذرا سوچو. بات اتنی سیدھی سادی نہیں ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ منکرین اللہ کی زمین پر انہوں نے سفر نہیں کیا؟ سفر کیا کر لیتے. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور وہ دیکھتے تو کیا ایسا نہیں کیا، انہوں نے سفر نہیں کیا ہے اور اللہ کی زمین پر جو حالات و واقعات اور حوادث پیش آ چکے ہیں، انسانی اعمال کی وجہ سے دنیا پر کیا حالات آئی ہیں، ان کا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا ہے. وہ دیکھ لیتے، اب بھی دیکھ لیں، جا کر دیکھ لیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو اقوام ان سے پہلے گزری ہیں اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی اطاعت میں، ان کا کیا حال و انجام ہوا، ماننے والوں کا کیا ہوا، منکرین کا کیا ہوا. جا کر دیکھ. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات. اچھا، وہ اقوام جن کی تباہی کا تذکرہ ہے، جن کو بطور نشان و عبرت دیکھ لیں اور اپنا فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا اور کیا ہونا ہے. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ تباہ شدہ اقوام قوت میں ان لوگوں سے بہت آگے تھی، بہت زیادہ طاقتور، مسلط اور لمبے ہاتھ والے، اختیارات کے مالک. تو تباہی سے نہیں بچ سکے. کیوں کہ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والارض. اللہ رب العزت کو کوئی چیز، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت سے بڑھ کر ہو اور اس کی ایسی حیثیت ہو کہ وہ اللہ رب العزت کی کسی فیصلے کو کل عدم کرا. نہ آسمانوں میں اور نہ زمین. یاد رکھیے کہ انہ کان علیما قدیرا، یہ اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ ذرہ ذرہ ہر چیز کی کن اور حقیقت جانتا بھی ہے اور ہر عمل پر اور ہر رد عمل پر قادر بھی ہے.
موحد اور حق پر چلنے والی چھوٹی سی جماعت کو فتح دے اور بڑی جماعتیں باطل کی اور شیطان کی ان کو شکست دے، تعمیرات کو تخریب میں تبدیل کر دے، تخریب کو تعمیر میں تبدیل کر دے۔ اللہ کے لیے آسان ہے، اس پر قادر ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر انسانوں کی کیے درے پر اللہ انسانوں کا مؤاخذہ فرماتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو پھر اس زمین کے پیٹھ پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا، کوئی ایسی مخلوق جو کیڑے مکوڑے سے لے کر بہت بڑی جانور جو کچھ زمین پر رینگتے پھر چلتے پھر دکھائی نہیں دیتے، ان سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ رب العزت نے اس گرفت کو مؤخر فرما دی ہے، اس موقع کو اللہ رب العزت نے ڈیلے کیا ہے ایک مدت معلوم تک، اللہ کی علم میں ہے۔ وہ مدت آ جائے پھر دیکھ لینا، پھر دیکھ لینا کہ گرفت کیا ہے اور کیسا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ، وہ میعاد و موقع جب آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ٹھیک ٹھاک دیکھ رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال و کرتوت و کردار بھی دیکھ رہا ہے، ان سے کیا سلوک کرے، اس کے لیے تو ہے علیم قدیر، علم قدرت کا مالک ہے، جو کچھ کرتا ہے اپنے علم کے مطابق اور جیسا کرتا ہے اس اپنے قدرت کے مطابق، پھر کوئی نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس وقت ہی دیکھا جائے گا کہ کون پکڑا جائے گا اور کون سعادت حاصل کر جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، قرآن کریم کی ہر آیت، ہر فرمان، ہر حکم یہ وارننگ ہے، یہ بشارت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ مہمیز ہے انسان کو اپنے عاقبت سنوارنے کے لیے، اس دنیا کو آخرت کے لیے کیش کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کو کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ